نواب محمد بہادر خان عرف بہادر یارجنگ خطاب یافتہ یہ ایک ایسی ہستی تھی جس کے بارے میں کچھ کہنا، جتنا کچھ بھی کہا جائے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے۔ میری اپنی نظر میں بہادر یارجنگ سے زیادہ مکمل، جامع اور مسلمہ قائد اور کوئی نہیں ہو سکتا سوائے ان کے، کیونکہ ان میں جو جامعیت تھی، ان میں جو کمپلیٹنس تھی، وہ کمپلیٹنس کا مقابلہ کرنا شاید ہی کسی اور قائد کے لیے ممکن ہو۔ بہادر یارجنگ اپنی مقرری کے لیے اس قدر مشہور ہوئے اور اتنی کم عمری سے مشہور ہوئے کہ ان کی عمر وہ گزر ہی گئے 39 سال کی عمر میں، لیکن اس سے پہلے ان کی مقرری کے تعلق سے گاندھی جی کو کہنا پڑا کہ سنا ہے تم مولانا آزاد سے بھی اچھی تقریر کرتے ہو۔ یہ ایک ایسا کمپلیمنٹ ہے، یہ ایک ایسا جو ہے کمپلیمنٹ ہے ان کے لیے کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے، کیونکہ ان کی تقریر کی تعریف جو ہے سروجنی نائیڈو سے لے کے مولانا مودودی تک نے جو ہے کی، بڑے بڑے مقررین اس زمانے کے، وہ ان کی تقریر کا لوہا اس قدر مانتے تھے کہ جناح جیسے آدمی کو ان کی باقاعدہ طور پر جو ہے خدمات لینی پڑیں اپنے الیکشن کیمپیننگ میں، بالخصوص نارتھ ویسٹ فرونٹیئر پروونس میں جو الیکشنز ہو رہے تھے، ان الیکشنز میں ان کی خدمات لینی پڑی، اور جنہاں ان کی انتہائی کم عمر ہونے کے باوجود بہادر یارجنگ کو جس قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، وہ شاید ہی کسی اور مسلم قائد کو ملا ہو ویسا اعزاز جو جناح صاحب نے بہادر یارجنگ کو دیا تھا۔ بہادر یارجنگ کہا کرتے تھے کہ مسلمان پست ہیں اس حالت میں، اور میں ان کو تھوڑا مضبوط کر لوں تو میں یقینی طور پر جو ہے ہندوؤں کی طرف بھی توجہ کروں گا، کیونکہ مجھے دونوں ہی ویسے عزیز ہیں۔ لیکن بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے میں، جو کل ہند سیاسی منظرنامے میں بہادر یارجنگ کو بالخصوص مسلمانان حیدرآباد کے لیے کچھ سازشیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ حیدرآباد ریاست میں کچھ اس طرح کی جو ہے سیاسی ریشہ دوانیاں شروع ہو رہی تھیں سماجی کارکردگی کے نام پر، کہ ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ایک طرح سے جو ہے حیدرآباد پر ایک سیاسی استبداد قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس استبداد کو روکنے کے لیے انہوں نے اپنی تئیں جو کوشش کرنی تھی وہ انہوں نے کی،
اور وہ کرنے کے سلسلے میں یہ تھا کہ وہ گاؤں پھرے، انتہائی کم عمر ہونے کے باوجود گاؤں پھرے اور ہر گاؤں میں انہوں نے اپنی شاخیں بنوائیں، اور جو ہے مجلس اتحاد المسلمین کے بانی نہیں تھے وہ، لیکن بعد میں وہ شریک ہوئے اس کے اندر۔ بانی لوگوں میں تو محمد نواز خان صاحب تھے اور صابر حسینی صاحب تھے اور لوگ تھے، مسعود صاحب تھے، بہرحال۔ لیکن بہادر یار جنگ جو ہے قوم کو اخلاقی طور پر، دینی طور پر، سماجی اور سیاسی طور پر استحکام دینے کی ضرورت ان کو یوں پیش آ رہی تھی کہ یہاں کی جو چند جماعتیں تھیں وہ سماجی کارکردگی کے نام پر سیاسی رنگ دے رہی تھیں، اور کسی طرح سے جو ہے ہندو عوام کو، ریاست کی ہندو عوام کو اکسایا بھڑکایا جا رہا تھا۔ یہ اس حد تک تھا اور اتنا واضح طور پر تھا کہ بہادر یار جنگ تو بہادر یار جنگ، خود جناح کو بھی کہنا پڑا کہ بھئی یہ ایسی کارکردگی، یہ جماعتیں جو ہیں کیوں اس طرح کی سماجی کارکردگی، کیوں یہ جماعتیں جو ہے کشمیر میں نہیں کر رہی؟ کیوں ان کو کیا وہاں پر نہیں محسوس ہوتا کہ وہاں کے عوام کو کسی طرح کی جو ہے رہنمائی کی ضرورت ہے؟ یہ کیوں خاص طور پہ حیدرآباد میں ہی کیا جا رہا ہے، حیدرآباد ریاست میں، کہ کیا یہاں پر اس لیے کہ یہاں پر جو ہے میجورٹی ہندو رعایا کی تھی؟ تو یہ ایسی چیزیں تھیں، اور اس کے اندر وہ خصوصاً آریہ سماج کے لوگوں کے تعلق سے، اور ساتھ ساتھ جو ہندو مہاسبھا کی کارکردگیاں یہاں نظر آ رہی تھیں۔ ادگیر وغیرہ مراٹھواڑے کے علاقوں میں ایسی جماعتیں قائم ہو رہی تھیں جن کا منشا یہ تھا کہ کسی طرح نظام کی حکومت اگر ہو بھی تو بالکل کیا کہتے ہیں پاور لیس قسم کی ہو، اور عوام کے راج کے نام پر زیادہ سے زیادہ ہندوؤں کا استبداد ہو جائے۔ یہ کوشش کو وہ سمجھ گئے اور انہوں نے بالکل مردانہ وار اس کوشش کا، اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ساری کاوشیں، اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیں۔ بہادر یار جنگ نوجوانان ملت کے لیے بالخصوص، اور نوجوانان حیدرآباد کے لیے بھی عمومی طور پر ان کا ایک ہی پیغام یہ رہتا تھا کہ سب سے پہلے تو اپنے کردار کو مضبوط کریں۔ وہ کردار کی مضبوطی پر بڑی اہمیت دیتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے وہ کردار کی راہ جو ہے وہ دین کے ذریعے ہی، دین اسلام کے ذریعے ہی ڈھونڈتے تھے کہ پابندی اوقات، پابندی نماز، پابندی احکام شرعی، یہ سب چیزیں اس لیے نہیں تھی کہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف مضبوط کیا جائے، اس لیے تھی کہ مسلمانوں کو اپنے خود کے کردار کو اتنا مضبوط کیا جائے کہ وہ اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کریں جیسے کہ ان کا فرض بنتا تھا۔ وہ ان کا منشا تھا، اور وہ عمل سے کرتے تھے۔ بہادر یار جنگ فجر کی نماز مسجد میں ادا کرتے، اور فجر کی نماز کے بعد تفسیر قرآن کا درس دیتے، اقبال کی شاعری کو پڑھ کر سناتے، اور لوگوں میں جو ہے کردار کو پیدا کرنے کی تقریریں کرتے۔ یہ ان کا روزمرہ کا عمل تھا، اور اس عمل میں وہ کبھی چوکے نہیں، اور محفلیں عام ہوا کرتی تھی۔ کوئی آ کر اگر جو ہے بیٹھتا ہے تو یہ پوچھا نہیں جاتا تھا کہ آپ کون سی ذات کے ہیں، کون سے مذہب کے ہیں۔ بہادر یار، یہ حیدرآباد کا ایک بڑا المیہ یہ رہا کہ جو ہے پولیس ایکشن سے پہلے ہی 4 سال پہلے ہی بہادر یار جنگ کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیے، وہ پیدا ہوتے ہیں 1905 میں اور گزر جاتے ہیں 1944 میں، یعنی کل ملا کے 39 ایئرز کی عمر، 39 سال کی عمر میں وہ شخص اپنی اتنی بڑی چھاپ چھوڑ جاتا ہے حیدرآباد کے کینوس کے اوپر کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ یقین نہیں آتا کہ اتنی کم عمری میں مختلف طرح کے مسائل سے جوجھتے ہوئے، کم عمری میں بالکل نومولود تھے جب والدہ گزر گئیں، بالکل کم عمری میں والد گزر گئے، اور اس کے بعد جب بوجھ پڑا ان کے اوپر خاندان کے بڑے بن کے وہ کرنے کا، تو وہ بالکل بچے تھے، اور انہوں نے پھر اپنی جاگیر کو سنبھال کر بہت سارا جو ہے اپنے والد کا قرض جو ہے ادا کیا، جاگیر کے حالات کو سدھارے، اور اپنے خاندان کے لوگوں کو جو ہے پھر سہارا دے کر ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے سہولت کا باعث بنے، ان لوگوں کے لیے بھی بہرحال ایک سرپرست بننے کا حق ادا کیا۔ بہادر یار جنگ غالباً میری نظر میں تو واحد انسان ہیں جو حیدرآباد تو کیا کہیں اور بھی مثال ملنی مشکل ہو، جو ایک عام سے ہی آدمی تھے خطاب یافتہ ہونے کے باوجود، لیکن جب وہ حج پر گئے تو اپنے خاندان کے 80 لوگوں کو لے کر حج پر گئے۔ اس زمانے میں 1930 کے آس پاس کی جو ہے بات کر رہے ہیں ہم۔ 3 سال کا سفر رہا ان کا، کہاں کہاں گھومے، ایران گئے، سیریا گئے، اور جگہوں کے اوپر گئے، عراق گئے، اور آف کورس سعودی عربیہ تو گئے ہی گئے ہیں، لیکن یہ ہر جگہ کے تاثرات وہ لے کر آئے، اور انہوں نے
آ کر اپنی تقاریر میں وہاں کے سارے واقعات، حالات وغیرہ سب بتا کر ایک طرح سے قوم کو، عوام کو مطلع ہی کیا کہ کیسے حالات ہیں۔ آپ سوچئے کہ بہادر یار جنگ 1930 کے دہے میں بولتے ہیں کہ پاکستان بنانا اتنا مشکل نہیں ہے، 1930 کی بات نہیں ہے، اس کے ذرا بعد کی بات ہے۔ انہوں نے یہ بات جو ہے لاہور کے شاید سیشن میں کہی تھی اور جناح صاحب کے سامنے کہی تھی کہ پاکستان بنانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا پاکستان کو پاکستان بنانا ہے۔ آپ بات پہ غور کیجئے کہ کیا جملہ ہے یہ، کیسا جملہ ہے، کتنا دوربین، کیسا دور رس جملہ ہے یہ، کیسی فکر ہے ان کی۔ پاکستان بنانا مشکل نہیں، لیکن پاکستان کو پاکستان بنانا جو ہے بڑا کام رہے گا۔ اور پھر وہ بے انتہا عقیدت رکھتے تھے محمد علی جناح سے، محمد علی جناح ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے، مگر اس کے باوجود جب ان کو ضرورت پڑی اختلاف کرنے کی تو محمد علی جناح سے بھی انہوں نے بڑے کھرے الفاظ میں واضح کیا اپنے ذہن کو کہ صاحب جو ہے میرا ذہن ایسا ہے، میں اس طرح دیکھتا ہوں پاکستان کو، جس کے اندر لوگوں میں کردار ہوگا، جو شرعی قانون لاگو ہوگا، جو بینکنگ کو عوام کے لیے استعمال ہوگا اور شرعی طور پر چیزیں ہوں گی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا ان کا کہ یہ جو ویسٹرن ایجوکیشن ہے اس سے دامن چھوٹا ہوا رہ کر جو ہے ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک نیا معاشرہ ترتیب دیں جس کی رہنمائی شریعت کے ذریعے ہو۔ بہادر یار جنگ کے تعلق سے میں میسیج اگر آپ دینا چاہوں تو سب سے پہلے یہ بولوں گا کہ ان کے ویسی جامع شخصیت بنے۔ وہ ایک بہترین عالم تھے، ان کی پڑھائی بہت زیادہ نہ ہونے کے باوجود ان میں علمیت کی رتی برابر بھی کمی نہیں تھی، تو اپنے آپ کو علم کی دولت سے لیس کریں جیسا وہ کرتے تھے۔ روزانہ 200-250 صفحات پڑھا کرتے تھے وہ، اور انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو پڑھ رکھا تھا، اور صرف یہی نہیں کہ مسلمان علماء کو یا عربی فارسی کے علماء کو پڑھا ہوا تھا ان کے، بلکہ وہ مارکس وغیرہ کو بھی پڑھے ہوئے تھے، اور سیکولر علم بھی ان کے پاس بہت کچھ تھا۔ تو وہ اپنے کو علم سے لیس کیے ہوئے تھے، روزانہ پابندی سے ورزش کرتے تھے، بہترین لٹ باز تھے، بہترین تلوار زنی کرتے تھے، بہترین تیراکی کرتے تھے، بہترین نشانہ بازی کرتے تھے، مفسر قرآن تھے۔ بیٹھ کے انہوں نے سالہ سال لگا کر قرآن کی ساری تفسیر لوگوں تک جو ہے پہنچائی روزمرہ بیسس پر۔ بہترین کھانے کا ذوق، بہترین کپڑوں کا ذوق، کوئی بھی دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ بھائی تہذیب کا ایک پیکر ہے کہ چلا آ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی طاقت کو بڑھائے رکھنا، اپنے کردار کو اس طرح نمایاں طور پر رکھنا کہ لوگ دیکھ کر متاثر ہوں، یہ ان کا پیام تھا۔ اور وہ توقع رکھتے تھے کہ ہر نوجوان اس طرح عمل پیرا رہے گا کہ اس کو دیکھ کر لوگوں میں یہ احساس جاگے کہ ہاں ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، ان کی عقل پر، فہم پر، دانائی پر، فراست پر، دینداری پر، ایمانداری پر، ہر طرح کی، یعنی ویسی کردار سازی ان کا منشا ہوا کرتی تھی۔ تو بہادر یار جنگ جیسی مثال ملنا مشکل ہے۔ بہادر یار جنگ سروجنی نائیڈو کو اماں کہتے تھے، اور سروجنی نائیڈو روندر ناتھ ٹیگور کو یہ کہتی تھی کہ آپ حیدرآباد آئے اور بہادر یار جنگ کی تقریر نہیں سنی آپ نے؟ اگر یہ نہیں سنا تو کچھ نہیں کیا آپ نے، حیدرآباد دیکھا ہی نہیں۔ تو روندر ناتھ ٹیگور ان کی تقریر سنتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ مجھے آج تک یہ افسوس رہتا تھا کہ میں اقبال کی شاعری کو پوری طرح سے نہیں سمجھ پاتا، لیکن اب مجھے یہ بھی افسوس رہے گا کہ میں بہادر یار جنگ کی تقریر سے بھی پوری طرح سے محظوظ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے تعریفی کلمات ہوا کرتے تھے، اور بہادر یار جنگ کی ساری بات چیت میں، ان کے سارے عمل زندگی میں وہ اقبال کی شاعری کا بڑا سہارا لیا کرتے تھے، اور اسی کی تفسیر کرتے کرتے، اسی پہ تبصرہ کرتے کرتے وہ ایک افسوسناک حالت میں ایک کسی مقام پر اپنے دوست ہاشم علی خان، محمد ہاشم علی خان غالباً نام تھا ان کا، جسٹس تھے وہ، ان کے گھر پر رات کا کھانا نکلنے میں کچھ تاخیر تھی، حقہ لایا گیا، حقے کی ایک جکا کش لگایا انہوں نے، اور بس اسی میں ان کی موت ہو گئی۔ ان کی موت کے تعلق سے بہت سارے جو ہے شکوک و شبہات ہیں، ان کی بیگم صاحبہ نے بھی اپنے شبہات کا اظہار کیا، وہ ہوا، لیکن ضرور بہادر یار جنگ ایک مثالی شخصیت گزرے ہیں، اور ویسی مثالی شخصیت کے بارے میں زمانے بھر نے ان کو تسلیم کیا، اور گاندھی جی نے تسلیم کیا۔ گاندھی جی ایک موقع پر یہ ملنے گئے ان سے، تو گاندھی جی صبح آ کر گاندھی جی کے پاؤں چھو کر جا رہے تھے۔ گاندھی جی نے ایک صاحب آئے اور انہوں نے گاندھی جی کو 2 سیب دیے، تو بہادر یار جنگ سمجھ گئے کہ اب اس میں سے وہ 1 سیب ان کو دینے والے ہیں، تو یہ پہلے سے ہی انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے ہی آگے بڑھا دی۔ گاندھی جی بات کو سمجھ گئے اور بولے کہ میں آپ کو 1 سیب دینے والا تھا، لیکن آپ کی یہ شفاف بڑی ہتھیلیاں دیکھ کر میں سمجھتا ہوں دونوں ہی لے لیجیے آپ۔ تو بہادر یار جنگ گاندھی جی جیسی شخصیت سے کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا دل بڑا کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہمیں بھی کشادہ دلی سے کام لینا چاہیے، آئیے آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں۔
تو یہ کانفیڈنس تھا وہ آدمی کا، یہ اس میں لیڈرشپ کے وہ کوالٹیز تھے، قیادت جسے کہتے ہیں، اور قیادت کے زیور سے آراستہ ہونے کے لیے جس طرح کا طرز زندگی اور رویہ زندگی یا فکر و نظر جیسی ہونی چاہیے تھی، وہ سارا کچھ ان میں تھا، اور ویسی مثالی شخصیت ہندوستان میں نہیں پیدا ہوتی۔ افسوس کہ وہ پولیس ایکشن سے پہلے، آزادی ہندوستان سے پہلے سن 44 میں گزر گئے، وہ رہتے تو شاید اور بھی مختلف جو ہے حالات ہو سکتے تھے۔ بہرحال وہ بڑی پریگمیٹک شخصیت تھے، اور بڑی کھری اور ایماندار شخصیت تھی ان کی۔